اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ جعفر ایکسپریس حملہ میں اب تک سیکیورٹی فورسز نے 155 مسافروں کو دہشت گردوں سے بحفاظت بازیاب کرا لیا ہے۔ اب تک 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے سہولتکاروں سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں نے خودکش بمبار دہشت گردوں کو کچھ معصوم یرغمالی مسافروں کے بالکل پاس بٹھایا ہوا ہے۔ خودکش بمبار دہشت گرد خودکش جیکٹیں پہنے ہوئے ہیں۔ ممکنہ شکست کے پیش نظر دہشت گرد خودکش بمبار معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ باقی ماندہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے سہولتکاروں سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں نے خودکش بمباروں کو کچھ مسافروں کے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس سے بازیاب ہونے والے مسافروں میں سے 57 افراد کو سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ اسٹیشن پر پہنچا دیا گیا۔ مسافروں کو مارچ سے ویگنوں کے ذریعے کوئٹہ پہنچایا گیا۔ مسافروں کے اہل خانہ بھی اس موقع پر کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے تحت پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ جعفر ایکسپریس کے بازیاب ہونے والے مسافر کی اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو۔ مسافر بشیر احمد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہاولپور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ بازیاب مسافر بشیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اچانک دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دی، جس کے بعد ٹرین رکی۔ ہمیں ٹرین سے نیچے اترنے کا کہا گیا اور ہم اتر گئے۔ میرے ساتھ بچے اور بیوی دیکھ کر جانے کا کہا گیا۔ مجھے کہا گیا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ بر وقت کارروائی پر پاک فوج کے مشکور ہیں۔ جعفر ایکسپریس سے بازیاب ہونے والی خاتون کوئٹہ اسٹیشن پہنچنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی پر برس پڑی۔ خاتون مسافر نے کہا کہ ایک ایسا چکی مار ہیں، کہنے والے کو بلوچستان لائیں ذرا۔ خاتون نے کہا وزیر داخلہ پروٹوکول میں گھومتے ہیں اور مزے سے اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ہدایت پر جعفر ایکسپریس سانحے کے مسافروں سے وزیر صحت بخت محمد کاکڑ، وزیر پی این ڈی ظہور بلیدی، کمشنر کوئٹہ، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ، ڈی جی پی ایم ڈی کی ملاقات۔ صوبائی وزراء نے جعفر ایکسپریس سانحے کے مسافروں کی مزاج پرسی کی۔ وزیر صحت بخت محمد کاکڑ نے کہا مشکل گھڑی میں تمام فیملیز کے ساتھ ہیں، ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ حکومت اور سیکیورٹی ادارے مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر صحت بخت محمد کاکڑ نے ایم ایس سول اسپتال کوئٹہ کو مسافروں کی ہر قسم کی طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں تحریک انصاف کا جعفر ایکسپریس حملے کے بعد اداروں پر الزام تراشی کا عمل شرمناک اور ناقابل قبول ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں طلال چودھری نے کہا یہ سیاست نہیں، مادر وطن پر جان دینے والوں کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ طلال چودھری کی جانب سے اپنے بیان میں ایسا کہا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جعفر ایکسپریس حملے کے بعد اداروں پر الزام تراشی شرمناک ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری ایسا کہتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ابھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور وہی ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں پاکستان کے دشمنوں سے پاک فوج نبرد آزما ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن پولیس کے بس کی بات نہیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت معاملے سے لمحہ بلمحہ باخبر ہے۔ اختر مینگل اور عبدالمالک بلوچ نے کبھی دہشت گردوں کا ساتھ نہیں دیا۔ مسلم لیگ بلوچوں کے اعتراضات کو دور کرنے کی حامی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی پاکستان میں مسافر ٹرین پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت۔ ترجمان اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ حادثے سے متعلق صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ معصوم مسافروں کو یرغمال بنانے کی خبر پر افسوس ہوا۔ معصوم مسافروں کی رہائی جلد ممکن بنائی جائے، ایسا کہا گیا۔ سیکرٹری جنرل کی جانب سے معصوم مسافروں کو یرغمال بنانے کی خبر پر افسوس ہوا۔ ترجمان اقوام متحدہ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ روزانہ پولیس، افواج کے افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں۔ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا افواج پاکستان، پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ترقی کی جانب دوڑ لگانی ہوگی۔ ہر 3 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ رمضان میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرائز کنٹرول کے نظام کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ وزیراعظم نے 190 ملین پاؤنڈ سے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ اس میں ہر روز ہمارے جوان، پولیس کے
पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, पुलिस के, रेंजर्स के, वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये रहती दुनिया तक इन अजीम कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना होगा। हर तीसरे माह एक रिव्यू हुआ करेगा और उस रिव्यू में बाकायदा उसकी जो मार्किंग है वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का बहुत अच्छा एक फ़ैसला हमने आज किया है और हमने एक इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए एक जदीद तरीन यूनिवर्सिटी कायम करने का फ़ैसला किया है। लाहौर के इलाके शाहदरा में खातून पुलिस ऑफिसर ने 2 रुकनी मुतहरिक मोबाइल स्नैचर गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में दानिश और अफजल शामिल हैं, जिनके कब्जा से मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और असलहा बरामद किया गया। मुलजिमान ने राह चलते लोगों के साथ लूटमार और छीना झपटी का एतराफ़ किया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। लाहौर के इलाका शाहदरा में खातून पुलिस ऑफिसर ने 2 मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान ने राह चलते लोगों के साथ लूटमार और छीना झपटी का एतराफ़ किया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम की यूरोपीय यूनियन के अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुकात की तारीफ। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के बजट और अमन मिशंस की मुसलसल हिमायत का खैर मकदम। सफ़ीर मुनीर अकरम ने यूरोपीय यूनियन की गज़ा मगरबी किनारे के मुतासरीन के लिए इमदाद की फ़राहमी को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक तनाज़ात के हल और यूक्रेन में अमन मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली, पायदार तरक्की और आलमी मालियाती इस्लाहात में यूरोपीय यूनियन के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में मजबूत शराकतदारी कायम है, जिसमें GSP+ ने अहम किरदार अदा किया। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटजिक इंगेजमेंट प्लान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ग्लोबल गेटवे स्ट्रेटजी के तहत मज़ीद तरक्याती मौक़े के लिए पुरअज़्म है और बैनुल-अक़वामी कानूनों और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत आलमी निज़ाम के क़याम पर जोर देता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पायदार तरक्की के अहदाफ़ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम पर मरकूज़ है। कल आने वाले ज़र मुबादला के नंबर से रिकॉर्ड हैं। मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। फरवरी में $3 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। इस साल $36 अरब तरसीलात ज़र का तखमीना लगाया गया है। तिजारती खसारे में नुमाया कमी हुई है। स्टॉक मार्केट में 52,000 से ज़्यादा सरमाकारों ने सरमाकारी की। चीनी के ज़खायर मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद हैं। FBR ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। पहली बार चीनी अफगानिस्तान से मगल नहीं हुई। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। कराची में चीनी की बढ़ती हुई कीमत ने इफ्तारी दस्तरखान फीका कर दिया। चीनी की फ़ी किलो कीमत 170 से 175 तक जा पहुंची। आबदा खान की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मुनाफाखोर बेलगाम अशिया खुरानोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक चीनी 150 रुपए, लेकिन होलसेल रेट 160 से 165 रुपए और रिटेल 170 से 175 तक जा पहुंची। होलसेलर्स ने चीनी महंगी होने का जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान को करार दे दिया। ये आगे मिल से ही महंगा आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। रमजान से पहले 145 रुपए चल रही थी और अब एकदम इन 10 दिनों में 15 रुपए बढ़े। आसमान से बातें करती महंगाई पर शहरी फट पड़े। कहते हैं इंतजामिया नोटिस ले, ज़बानी कलामी बातें ना करे। असल में चीनी बहुत महंगी हो गई है। गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर है, बंदा नहीं खा सकता। ये सारा शुगर मिल वालों का है। कभी 40 रुपए दे देते, कभी 45 रुपए। सरकारी मिलाज में गरीब आदमी क्या खाएगा। अब गरीब आदमी तो इफ्तार जो है ना नमक और पानी से ही कर सकता है। बाकी अब गरीब की पहुंच से सब चीज़ें बहुत दूर है। हुकूमत से गुजारिश है कि चीज़ों के जो दाम हैं उनमें थोड़ी सी आप थोड़ा सा इसका लेवल लो करें। अशिया खुरानोश की बढ़ती हुई कीमतों से जहां आम तबके के लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, तो वहीं चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे से इफ्तार फीका होने लगा। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली है। हुकूमत की जानिब से PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी कराई गई है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की रिपोर्ट में।
زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح کارپوریٹ سیکٹر کے مساوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پالیسی مذاکرات کے دوران IMF کو آگاہ کیا گیا کہ زرعی شعبے سے سالانہ 6 لاکھ روپے آمدنی تک کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ روپے تک زرعی آمدن پر 15% ٹیکس کے علاوہ 90,000 روپے فکس ٹیکس لاگو ہوگا۔ 12 سے 16 لاکھ روپے کے سلیب میں 12 لاکھ سے زائد آمدن پر 20% ٹیکس نافذ ہوگا۔ 16 سے 32 لاکھ روپے کے سلیب میں 30% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ سالانہ 32 سے 56 لاکھ روپے تک آمدنی پر 6,50,000 روپے فکس ٹیکس عائد ہوگا۔ 32 لاکھ سے زائد آمدن پر 40% ٹیکس نافذ ہوگا۔ سالانہ 56 لاکھ روپے تک زرعی آمدن پر 16,10,000 روپے ٹیکس لگے گا۔ بجلی کے نرخوں میں کمی پر IMF نے گرین سگنل دے دیا۔ بجلی کے بنیادی نرخوں میں 2 روپے تک فی یونٹ کمی کا امکان ہے۔ نیپرا اور وزارت توانائی کو مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مل گیا۔ IMF کی جانب سے نیپرا ایکٹ میں ترمیم کی تجویز کی مخالفت کی گئی۔ حکومت نے IMF کو PIA سمیت 5 سے 7 سرکاری اداروں کی نجکاری کی یقین دہانی کرا دی۔ نجکاری پلان میں 3 مالیاتی ادارے اور 3 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز شامل ہیں۔ PIA کو جولائی، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کو نومبر تک فروخت کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حکام اور IMF کے وفد کے درمیان ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں دسمبر 2024 کے زر مبادلہ کے ذخائر کے ہدف پر بریفنگ دی گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے جون 2025 کے ہدف کو حاصل کرنے کے بارے میں پلان بھی شیئر کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس میں وفاقی کابینہ نے ڈائریکٹوریٹ آف ریلائنس ایجوکیشن کو وزارت تعلیم میں شامل کرنے کی منظوری دی۔ پاکستان اور چین کے درمیان سائبر سیکورٹی تعاون بڑھانے کی مفاہمتی یادداشت پر بھی منظوری لی گئی۔ وفاقی کابینہ میں حالیہ توسیع کے بعد پہلا باضابطہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے نئے کابینہ اراکین کو خوش آمدید کہا اور نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ وفاقی کابینہ نے ITO ایکسلریٹر سینٹر کے قیام کے معاہدے کی منظوری دی۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے نئے CEO کی تعیناتی کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کموڈور رضوان علی منور کی بطور کمانڈر پاکستان میرین اکیڈمی تقرری میں توسیع کی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کمپنی کے نئے CEO کی منظوری دی گئی۔ مصطفیٰ عامر اغوا قتل کیس میں ملزم ارمغان انسدادی دہشت گردی منتظم عدالت میں پیش۔ جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ عدالتی حکم پر کمرہ عدالت میں ملزم ارمغان کے والدین سے ملاقات بھی کرائی گئی۔ ملزم ارمغان کی ریمانڈ رپورٹ میں بھی کئی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سید علی حسن کی اس رپورٹ میں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 7 روز کی توسیع۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ 15 روز کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر کراچی پولیس نے الملزم ارمغان کو انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کر کے مزید 17 مارچ تک کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے آلہ قتل اور DBR برآمد کر لیا ہے۔ ملزم ارمغان نے قتل کے بعد والد کو آگاہ کیا۔ ملزم کے والد نے روپوش ہونے کا مشورہ دیا۔ ملزم باپ کے مشورے پر ساتھی شیراز کے ساتھ لاہور، اسلام آباد اور اسکردو میں روپوش رہا۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ پولیس تفتیش مکمل ہو چکی، مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ عدالتی استفسار پر ملزم نے بتایا کہ تشدد نہیں کیا گیا مگر اسے پولیس کسٹڈی میں نہیں رہنا۔ عدالت نے ملزم ارمغان کو مزید 7 یوم کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سید علی حسن، ABN نیوز، کراچی۔ اسلام آباد میں کمسن بچے کو جنسی عوض کا نشانہ بنانے والا گینگ گرفتار۔ ملزمان نے تھانہ لوہی بھیر کی حدود سے کمسن بچے کو اغوا کیا تھا۔ 13 سالہ بچے کو جنسی زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تینوں ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان کے دوران تفتیش ہوشربا انکشافات۔ پولیس کے مطابق ملزمان آئس کے بھی عادی نکلے۔ ملزمان نے قتل کے بعد مقتول کی لاش پانی کی ٹینکی میں چھپا دی تھی۔ راجہ سمیت PTI کے دیگر رہنما بھی JIT کے سامنے پیش ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق PTI رہنما رؤف حسن، شاہ فرمان اور اسد کیسر اور PTI ویمن ونگ کے صدر قمر شوذب JIT کے سامنے پیش ہو گئے۔ JIT تمام 25 افراد سے شواہد کی روشنی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ ان افراد کے خلاف تحقیقات ریاست مخالف پراپیگنڈے کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ PTI کے 25 افراد میں رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم شامل ہے۔ آج اسلام آباد JIT کی سربراہی کر رہے ہیں۔ نوٹسز میں ان تمام افراد کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں۔ شہری کو مبینہ غیر قانونی حراست میں رکھنے کے خلاف کیس میں آج اسلام آباد 13 مارچ کو طلب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے شہری کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے کہا پولیس افسران نے بندہ اٹھایا، اس کی CCTV فوٹیج موجود ہے، شناخت پریڈ کی ضرورت ہی نہیں۔ اغوا برائے تاوان ایک سنگین مسئلہ ہے۔ SHO سیکریٹریٹ اور SSP سمیت دیگر افسران اپنے عہدوں پر برات جمان ہیں۔ میرے پاس SSP کی کال ریکارڈنگ موجود ہے جس میں آفر کی گئی ہے 5 لاکھ لے لیں اور کیس واپس لے لیں۔
میوسپا لاہور میں انجیکشن سے مریضوں کو ریئیکشن اور اموات کا واقعہ انکوائری رپورٹ کے مطابق واقعہ نرسز کی غفلت سے پیش آیا۔ محکمہ صحت پنجاب نے میوسپال کی 3 نرسز کو معطل کر دیا۔ تینوں نرسز کو محکمہ صحت پنجاب رپورٹ کرنے کا حکم۔ محکمہ صحت پنجاب نے انکوائری رپورٹ جاری کر دی۔ شوکاز نوٹس کے مطابق انجیکشن کو محلول کے ساتھ حل کرتے ہوئے نرسز نے غفلت برتی۔ انجیکشن کی غلط تیاری کے باعث مریضوں کو ریئیکشن ہوا۔ ریئیکشن کے باعث سے 2 مریض بھی دم توڑ گئے۔ نرسز کو 7 روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی۔ نرسز سونیا خالد، سائمہ سحر اور نازیہ حسن کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ وفاقی دارالحکومت میں صبح تک وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ راولپنڈی، حافظ آباد، ہری پور، بونیر، آزاد کشمیر کے علاقے تھوراڈ، چلاس اور گردنوا میں بارش۔ فیڈرز بھی ٹرپ کر کے شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ بابوسر ٹاپ، بٹوگا ٹاپ، ناگا پربا، تانگیر، گوہرآباد میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ کی سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ استور ضلع بھر میں آج تیسرے روز بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجہ میں بالا علاقوں میں 3 سے 4 فٹ برف پڑ چکی ہے۔ مسلسل برف باری کی وجہ سے روڈ بحالی کے آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ گزشتہ 18 روز سے منقطع ہے اور رابطہ سڑکوں کی بندش کے باعث شہریوں کو غذائی قلت سمیت دیگر مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ چلاس شہر اور گردنوا میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بابوسر ٹاپ، ناگا پربت، بٹوگا، نیاٹ، داریل، تانگیر، گوہرآباد کے پہاڑوں پر وقفے سے شدید برف باری جاری ہے۔ اور وادی لیپا میں بادلوں کی انٹری، پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹریفک بلا رکاوٹ رواں دواں ہے۔ شاہراہ لیپا پر برفانی تودوں سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے شیلٹر سے ڈوزر برف ہٹا رہے ہیں۔ شاہراہ قراقرم پر ہیوی لینڈ سلائیڈنگ پر این ایچ اے کی فوری کارروائی۔ ترجمان این ایچ اے کے مطابق این ایچ اے اور ایف ڈبلیو او کی ٹیمیں شاہراہ قراقرم کو کھولنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مطلوبہ افرادی قوت، ماہرین اور بھاری مشینری موقع پر موجود اور مصروف عمل ہے۔ چیئرمین این ایچ اے بحالی کے عمل کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور موقع پر موجود امدادی ٹیموں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ شاہراہ قراقرم آج صبح 4 بجے ہیوی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے لوٹر کے مقام پر بند ہو گئی تھی۔ پھنسے ہوئے مسافروں کا مکمل خیال رکھنے کے لیے امدادی ٹیموں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اگر موسم سازگار رہا تو آج شام 7 بجے تک شاہراہ قراقرم کا ٹریفک کے لیے کھل جانا متوقع ہے۔ ترجمان این ایچ اے کے مطابق ٹریفک کے مکمل بہاؤ کو یقینی بنانے تک این ایچ اے اور ایف ڈبلیو او کی ٹیمیں امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گی۔ آلودہ ترین ممالک کی فہرست میں پاکستان تیسرے، کانگو چوتھے اور بھارت 5ویں نمبر پر رہا، جبکہ نئی دلی دنیا کی آلودہ ترین دارالحکومتوں میں سر فہرست ہے۔ مختلف ممالک میں فضائی معیار کا جائزہ لینے والے سوئٹزرلینڈ کی فرم آئی کیو ایئر کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے زیادہ تر حصے کی فضا آلودہ ہے اور صرف 17% شہر فضائی معیارات پر پورا اترنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آئی کیو ایئر کی سالانہ رپورٹ کے مطابق 138 ممالک کے 40,000 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 میں چاڈ اور بنگلہ دیش سب سے زیادہ آلودہ ممالک میں بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں، جہاں اوسطن سموگ کی سطح عالمی ادارہ صحت کی تجویز کردہ معیار سے 15 گنا زیادہ تھی۔ آئی کیو ایئر کا کہنا ہے کہ صرف 7 ممالک فضائی معیار پر پورا اتر سکے، جن میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بہاماس، بارباڈوس، گریناڈا اور اسٹونیا اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کا گرینڈ اپوزیشن الائنس کو مضبوط کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی رابطہ۔ رواں ہفتے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں جماعت اسلامی کو اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی باقاعدہ دعوت دی جائے گی۔ ملاقات میں جماعت اسلامی کو تحریک تحفظ آئین میں شمولیت اور احتجاجی تحریک کی دعوت بھی دی جائے گی۔ تحریک تحفظ آئین نے ماہ رمضان میں ملاقاتیں مکمل کرنے کا ٹاسک مقرر کیا۔ عید سے پہلے تحریک تحفظ آئین اپنی اتحادی جماعتوں اور احتجاجی تحریک کا اعلان بھی کرے گی۔ سینٹ اجلاس میں شبلی افراز کی جانب سے قرارداد پیش کرنے کی کوشش، ایوان کی جانب سے قرارداد پیش کرنے کی اجازت نہ ملی۔ سینٹ اجلاس میں اعظم نذیر ترڑ اور شبلی افراز کے درمیان تلخ کلامی، ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ خیال۔ عرفان صدیقی دونوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ شبلی افراز نے کہا کہ یہ ہار گئے تو ان کو یاد آیا کہ آرٹیکل کی خلاف ورزی ہوئی۔ 1 سال سے خیبر پختونخوا کے سینٹرز کے انتخاب عمل میں نہیں لایا گیا۔ جو قوانین بنائے گئے اور آئینی ترمیم کی گئی، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ وزیر قانون حقائق نظر انداز نہ کریں۔
आप उधर किसी भी बातें उसकी मैनेज करते हैं। नहीं सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज शिबली साहब, आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप अपने दोनों I am the leader of the opposition. You are a minister. No, I am the leader of the opposition. You are a law minister, so remain there. This is आप जो है डिक्टेट करते हैं। हमें पता है कि किस तरह से लॉ ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, आप उसका तो जिक्र करते हैं। आप सिंध हाउस का भी तो जिक्र करें ना, जहां पे कि आपने लोटों को इकट्ठा किया हुआ था और आपने खरीदे। आप वो भूल गए हैं। आप में ये अखलाकियात है कि आप इस तरह से सबवर्ट करें डेमोक्रेसी को लोटे करके, और आपने जो है तो फिर उसको कानून में भी ले आया। इससे पहले वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ का कहना था कि पीटीआई दौर में तहरीक अदम एतमाद को रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील किया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। पार्लियामेंट ही से तमाम इदारे ताकत हासिल करते हैं। मुख्तलिफ आला तरीन ओहदों पर तैनात यहाँ पार्लियामेंट ही करती है। स्पीकर नेशनल असम्बली थे, उन्होंने अर्लियर पार्ट में उस तरीके अदम एतमाद को डिफीट करने के लिए कौमी असम्बली को ही तहलील कर दिया। तो आर्टिकल 6 का फिट केस तो वो था, लेकिन सियासी बुर्दबारी को सामने रखते हुए पीडीएम गवर्नमेंट में ये मामला 10 दफ़ा काबीना में डिस्कस हुआ। मैं खुद जिम्मेदार हूँ इस बात का, और मैं गवाह भी हूँ कि मैंने हमेशा ये कहा कि आर्टिकल 6 की जो लैंग्वेज है, मेरे ख्याल में वो कुछ और मामलात के लिए है। ये जो आइनी मामलात हैं, इन्हें हमें पार्लियामान में डील करना चाहिए। रही बात कि आज तक इंतखाबात क्यों नहीं हुए, वो मामला आज भी पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन आपकी दी हुई ताकत उन लोगों को वहाँ पे बिठाती है